بسم اللہ اولہ و آخرہ۔ پچھلی نشست میں جو گفتگو چل رہی تھی وہ فہم قرآن کے ضمن میں کچھ بنیادی اصول کہ جنہیں اگر پیش نظر رکھا جائے تو سہولت ہو جائے قرآن کے سمجھنے میں۔ 5 چیزیں بیان ہو چکی تھی۔ نمبر 1، قرآن کا اسلوب استدلال منطقی نہیں ہے، فطری ہے، نیچرل اور خطابی ہے، انسان کو خود غور و فکر کرنے اور اپنے اندر جھانکنے کی دعوت دیتا ہے قرآن۔ ثانیاً، قرآن مجید کی آیات میں تقسیم ہے، محکمات اور متشابہات، اور سورہ آل عمران میں جہاں اس کا ذکر ہے فرما دیا گیا ہے کہ اہل ایمان کا شیوہ یہ ہونا چاہیے کہ وہ محکمات پر اپنی توجہ کو مرکوز رکھیں اور متشابہات کے بارے میں اجمالی طور پر یقین رکھیں کہ اللہ کی طرف سے ہے، یقیناً حق ہے، چاہے وہ ہماری سمجھ میں آئی ہے یا نہیں آئی۔ لیکن اس میں جو ایک براڈ تقسیم ہے وہ یہ کہ آیات الاحکام سب کی سب محکمات ہیں، مستقل، اور عالم غیب، عالم آخرہ، عالم برزخ، عالم ارواح، عالم ملائکہ، اس کے تمام امور مستقل طور پر متشابہات میں سے ہے۔ البتہ ایک تیسری کیٹیگری ہے کہ جو سائنٹیفک فینومینا کے ضمن میں ہو سکتا ہے کہ ایک شے آج متشابہات میں ہو، کل وہ محکمات میں داخل ہو جائے، جبکہ انسانی علم جو ہے وہاں تک پہنچ جائے اور اس کا ادراک کر سکے۔ نمبر 3، تفسیر زیادہ تر لفظی طور پر اور نحو اور صرف سے بحث کرتی ہے، تعویل کا مقصد ہے اصل مدلول تک پہنچنے کی کوشش کرنا۔ نمبر 4، تعویل میں عام اور خاص کانٹیکسٹ میں، زمان و مکان کے خاص کانٹیکسٹ میں جب قرآن نازل ہوا تو کسی آیت کا کیا اصل مفہوم تھا جو سمجھا گیا، اس میں شان نزول کی روایات کو بھی اہمیت حاصل ہوگی۔ لیکن چونکہ قرآن مجید صرف اس دور کے لیے یا اس علاقے کے لوگوں کے لیے ہدایت نامہ بن کر نہیں آیا تھا، بلکہ پوری نوع انسانی کے لیے تعبد الآباد، لہذا اسی میں وہ مضمر ہے، اس میں وہ ہدایت مضمر ہے کہ تعویل عام کر کے آیت کے الفاظ، ان کا در و بست اور آیت کا سیاق و سباق اس کے حوالے سے، اور القرآن یفصل بعضہ بعضا کے حوالے سے یقیناً جو ہے اس میں ابدی ہدایت جو مضمر ہے وہ بھی حاصل کی جا سکتی ہے۔ نمبر 5، تذکر اور تدبر کا فرق، یہ دونوں الفاظ قرآن کے ہیں۔ تذکر کے لیے 4 مرتبہ اللہ نے سورہ قمر میں چیلنجنگ انداز میں فرمایا ہے، وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُّدَّكِرٍ، ہم نے قرآن کو ذکر کے لیے، تذکر کے لیے، ہدایت اخذ کرنے کے لیے، بنیادی نصیحت حاصل کرنے کے لیے نہایت آسان بنایا ہے۔ تو ہے کوئی جو اس سے تذکر کرنا چاہے؟ اس تذکر میں قرآن کے لیے صرف یہ کافی ہے کہ انسان عربی زبان سے اتنا واقف ہو کہ اس کا ایک براہ راست مفہوم سمجھتا چلا جائے، اور دوسری شرط لازم ہے نیت کی درستی، طلب ہدایت پیش نظر ہو، اپنے علم کی دھوس جمانا جو ہے وہ مقصود نہ ہو، تو قرآن مجید سے تذکر حاصل ہو جائے۔ تدبر کے اعتبار سے قرآن مجید مشکل ترین کتاب ہے، بلکہ میں نے اس وقت ایک غلط لفظ استعمال کر دیا تھا، دنیا کی مشکل ترین، یہ دنیا کی کتاب ہے ہی نہیں، یہ تو مشکل ترین کتاب ہے، بھائی مانا کہ اللہ تعالیٰ کے علم کامل سے اس کا نزول ہوا ہے، اس علم کا احاطہ کسی انسان کے لیے ممکن نہیں ہے۔ اسی طرح یہ قرآن ایک ایسے سمندر کے مانند ہے جس کا نہ کوئی کنارہ ہے اور نہ ہی اس کی کوئی تہہ ہے، اس میں پوری زندگیاں کھپانے کے باوجود بھی افلا یتدبرون القرآن، تدبر لیدبروا آیاتہ ولیتذکر اولو الالباب، یہ 2 اصطلاحات خود قرآن کی ہیں۔ میرا جو کتابچہ ہے مسلمانوں پر قرآن مجید کے حقوق، اس میں نے ان پر تفصیل سے بحث کی۔ نمبر 6، 2 اعتبارات سے قرآن مجید پر غور کرنے والے کا ایٹیچیوڈ ایک دوسرے سے بالکل متضاد ہوگا۔ احکام کے حوالے سے
ایک طالب علم کا رخ پیچھے کی طرف ہونا چاہیے. اسلاف نے کیا سمجھا، ان سے پہلوں نے کیا سمجھا، ان سے پہلوں نے کیا سمجھا، صحابہ نے کیا سمجھا، یہاں تک کہ اپنے آپ کو محمد الرسول اللہ کے قدموں میں پہنچا دیجیے. دین کا عملی پہلو، حلال اور حرام، جائز و ناجائز، یہ چیزیں آپ کو، یہ نہیں کہ آپ کو نئے زمانے کی وہ جو بھی ریسرچ ہو اس کے حوالے سے اور نئے زمانے کے سائنسی ہو جو حقائق ہیں ان کے حوالے سے بات کریں. دوڑ پیچھے کی طرف ہے گردش ایام، تو پیچھے سے پیچھے، پیچھے سے پیچھے، یہاں تک کہ مصطفیٰ برسا کی شرا کے دی ہماؤس اگر بہو نہ رسیدی تمام بولا. لیکن حکمت، سائنس اس کے حوالے سے آگے بڑھی ہے، آگے سے آگے بڑھی ہے. وہ تو میں عرض کر چکا ہوں کہ وہ جو فینومینا قرآن مجید میں سائنٹیفک مذکور ہیں ان کی اصل حقیقت جو ہے وہ ہمارے اگر اسلاف کو سمجھ میں نہیں آ سکی تو بات سمجھ میں آتی ہے. ابھی اس علم کی سطح ہی اتنی کمزور تھی، اتنی نیچی تھی کہ ان کے اس کا ادراک ممکن نہیں تھا. اس میں آگے بڑھیے تو اس میں بالکل متضاد ہو گیا کہ ایک میں زمانے کا ساتھ دینے کی بجائے زمانے سے بھی آگے چلو، اور ایک میں پیچھے 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 پیچھے، یہاں تک کہ محمد رسول اللہ والذین معہ، محمد رسول اللہ والذین معہ، ان کے قدموں تک اپنے آپ کو پہنچا دو. آخری شے فہم قرآن کے ضمن میں، لیکن یہ لاسٹ بٹ ناٹ دی لیسٹ کے مصداق ہے. یہ بات بہت صراحت کے ساتھ مولانا مودودی نے لکھی ہے تفہیم القرآن کے مقدمے میں، اور بہت اہم بات ہے، بہت اہم بات ہے. اور وہ یہ ہے کہ قرآن مجید ایک ایسی کتاب نہیں ہے جسے کوئی محقق اور ریسرچ اسکالر اپنی لائبریری میں بیٹھ کر اور ریفرنس بک سامنے رکھ کر ادھر سے ادھر اور سمجھ لے. اس کے سمجھنے کی شرط لازم یہ ہے کہ جو یہ راستہ دکھاتا ہے اس پر چلنا شروع کرے. ایک ایک قدم کے بعد قرآنی حقائق مزید منکشف ہوں گے اور مزید منکشف ہوں گے اور مزید منکشف ہوں گے. جب تک قرآن مجید کے بتائے ہوئے راستے پر آدمی چلے گا نہیں، قرآن کی اصل حقیقت اس پر کبھی منکشف نہیں ہوگی. چاہے تفسیر لکھ دے، وہ تو لفظوں کی بحث ہے، صرف اور نحو ہے یا روایات ہے، وہ جمع کر دیجیے. لیکن یہ کہ قرآن مجید کا صحیح فہم عمل کے بغیر ممکن ہے. جیسے قرآن مجید میں آتا زادتہم ایمانا، ایمان بڑھتا ہے، عمل کے ذریعے سے ایمان بڑھتا ہے. میں اس میں ایک شے کا اضافہ کر رہا ہوں. میرے نزدیک قرآن مجید مینول آف ریولیوشن، محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک عظیم انقلاب برپا کیا دنیا میں، اور ایک انقلابی جد و جہد کی ہے. دعوت کے قبول کرنے والوں کو منظم کرنا، ان میں سم و طاعت کی عادت پیدا کرنا، پھر ان میں تن من دھن قربان کرنے کا جذبہ پیدا کرنا، پھر ان کا تزکیہ کرنا، ان کی تربیت. پھر جب وہ تیار ہو جائیں تو باطل سے ٹکر، اور اس میں پھر جہاد اور قتال کے مراحل، تاکہ انقلاب آ گیا. اور یہ کہ جاء الحق وزهق الباطل ان الباطل کان زہوقا. اس جد و جہد کے ہر مرحلے پر قرآن نازل ہو رہا ہے، جو اس مرحلے کے جو مسائل ہیں، جو اس مرحلے کے پرابلمز ہیں، جو اس مرحلے کی مشکلات ہیں، ان سے بحث کر رہا ہے. اب اگر کوئی فرد یا کوئی گروہ اس پروسیس میں وہ داخل ہی نہیں، وہ سمجھ ہی نہیں سکتا کہ یہ جو بات کہی جا رہی ہے اس کا اصل محل کیا ہے، مقام کیا ہے، کیوں کہی جا رہی ہے، وہ تو جب اسی قسم کی انقلابی جد و جہد میں کوئی خود مبتلا ہوگا تو اسے معلوم ہوگا یہ تھی وہ مشکل، یا یہ تھا وہ مسئلہ، یا یہ تھا وہ مرحلہ جو اس وقت کی جو جد و جہد تھی محمد رسول اللہ والذین معہ کی، کہ اس وقت یہ آیات نازل ہوئی. اس طریقے سے مینول آف ریولیوشن میں کہا کرتا ہوں، کیونکہ ہماری جو طب کی تعلیم ہوتی ہے ان میں مینول آف ڈسیکشن سب سے پہلے جو ہے روٹمی پڑھائی جاتی ہے اور ڈیڈ باڈی کی ڈسیکشن ہوتی ہے، تو مینول آف ڈسیکشن جو ہے وہ پہلی کتاب ہوتی ہے جو ہمیں ملتی ہے.
یہ ہوتا ہے بتایا جاتا ہے یہاں ذرا شکاف دو اور یہ کھال کو کاٹو، اس کے اندر تمہیں یہ نظر آئے گا، یہ فیشیا ہے، پھر اسے اس کے اندر ایک اور شکاف دو، یہ نظر آئے گا۔ بالکل اسی طریقے سے قرآن مجید کی انگلی پکڑ کر اگر آپ چلیں گے تو پھر درجہ بدرجہ قرآن آپ پر منکشف ہوتا چلا جائے گا۔ اور اگر آپ نے اسے صرف ایک اکیڈمک ایکسرسائز بنا لیا، ایک علمی بات ہے، اس سے آگے کچھ نہیں، تو قرآن مجید کا جو اصل لب لباب ہے، جو اصل اس کا جوہر ہے، وہ کبھی منکشف نہیں ہوگا۔ اب آئیے ایک اہم موضوع، اعجاز قرآن کے وجوہ کیا ہے۔ پہلی بات تو یہ سمجھ لیجئے کہ قرآن مجید کی حقانیت پر بنیادی طور پر دو قسم کی دلیلیں ہیں۔ ایک دلیل خارجی ہے، خارجی دلیل محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شخصیت اور آپ کا کارنامہ، الصادق الامین، قد لبثت فیکم عمرا، میں تمہارے مابین ایک عمر گزار چکا ہوں، تم نے مجھے دیکھا، میرا کردار دیکھا، تم نے خود مجھے الصادق اور الامین کا جو ہے خطاب دیا، تو خود حضور کی شخصیت دلیل ہے قرآن مجید کی حقانیت پر۔ اس اعتبار سے ایک مضمون بہت اہم ہے، اور وہ یہ کہ قرآن اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس طرح ایک دوسرے کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں، گتھے ہوئے ہیں، ایک وحدت بن گئے ہیں، ایک آرگینک ہول بن گئے ہیں کہ ایک دوسرے کے لیے شاہد بھی ہے اور ایک دوسرے کے لیے کمپلیمنٹری بھی ہے، جس کے لیے میں دو مقامات سے استشہاد کروں گا۔ سورہ بینہ میں فرمایا لم یکن الذین کفروا من اہل الکتاب والمشرکین منفکین حتی تأتیہم البینہ، اہل کتاب میں سے اور کفار میں سے، مشرکین میں سے جو لوگ جنہوں نے کہ کفر کیا تھا، وہ علیحدہ نہیں کیے جا سکتے تھے جب تک کہ بینہ نہ آ جاتی۔ اب بینہ کیا ہے؟ رسول من اللہ یتلو صحفا مطہرۃ فیہا کتب قیمہ، بینہ دو چیزوں سے مل کر بنی، رسول من اللہ یتلو صحفا مطہرۃ فیہا کتب قیمہ، رسول اور قرآن مل کر بینہ ہے، رسول کی شخصیت بین ہے، اور یہ قرآن مجید کے لیے دلیل ہے۔ دوسری طرف قرآن مجید محمد کی رسالت کا ثبوت ہے، جیسے کہ آپ دیکھتے ہیں یاسین والقرآن الحکیم انک لمن المرسلین، والقرآن الحکیم، قسم ہے اس قرآن حکیم کی، یعنی یہ قرآن حکیم گواہ ہے، شاہد عاجل ہے کہ اے محمد آپ اللہ کے رسول ہیں۔ محمد کی شخصیت حقانیت قرآن پر دلیل ہے، قرآن محمد کی رسالت پر دلیل ہے، ایک دوسرے کے شاہد۔ دوسرا مقام سورہ طلاق کا ہے، قد انزل الیکم ذکرا، دیکھو لوگوں اللہ نے تمہارے لیے یاد دہانی ذکر نازل کر دیا ہے، اور وہ یاد دہانی کیا ہے؟ رسولا یتلو علیکم آیات اللہ مبینات، اللہ کا ایک رسول جو تمہیں پڑھ کر سنا رہا ہے اللہ کی آیات بینات، یہ دونوں چیزیں مل کر بینہ بنا، دونوں چیزیں مل کر ذکرا بنا۔ اس حوالے سے یہ دونوں چیزیں ایک دوسرے کے ساتھ یوں سمجھیے کہ اس طریقے سے گتھی ہوئی ہیں، دونوں حقیقتیں اس طرح جمع ہیں کہ ایک دوسرے سے جدا نہیں کی جا سکتی۔ اگلی بات یہ سمجھیے کہ قرآن مجید محمد الرسول اللہ کا اصل معجزہ، بلکہ اس سے آگے بڑھ کر ایک لفظ استعمال کروں گا، واحد معجزہ ہے۔ آپ شاید حیران ہو کہ اور بھی تو معجزات بیان ہوتے ہیں حضور کے، لیکن میری بات سمجھیے، غور کیجیے، ان واقعات سے مجھے انکار نہیں ہے، لیکن جو بات میں کہنا چاہتا ہوں اس کو اچھی طرح سمجھیے۔ معجزہ کہتے کسے ہیں؟ معجزہ عاجز کر دینے والی شے۔ اس معجزے میں دو چیزیں ہونی لازم ہیں،
دعویٰ اور تحدی، چیلنج۔ جب کہ کوئی خرق عادت کوئی شے پیدا ہو جائے، خرق عادت اسے کہتے ہیں کہ فزیکل لا ایک ہے، پانی واٹر کیپس اٹس سرفیس، حضرت موسیٰ کا عصا اس پر لگا اور سمندر پھٹ گیا، خرق عادت ہے، یعنی جو عادی قانون ہے، عام طور پر جو قوانین طبعیہ ہیں ان کا پھٹ جانا، ختم ہو جانا، ٹوٹ جانا، اور کسی حقیقت کا اس میں سے ظاہر ہو جانا جو ان فزیکل لاز کے خلاف۔ آگ کے بارے میں قانون کیا ہے؟ وہ جلاتی ہے، لیکن یہ کہ یہ معجزہ ہے، یہ خرق عادت ہے کہ حضرت ابراہیم آگ میں ڈالے گئے، اس نے نہیں جلائے، یا نارو کونی بردن و سلام علی ابراہیم۔ تو خرق عادت کو اب دو قسموں میں آپ سمجھیے۔ ایک خرق عادت وہ ہے جو دعوے کے ساتھ پیش کیا جائے اپنی صداقت، اپنی رسالت کی حقانیت اور صداقت کے ثبوت کے طور پر، اور اس میں چیلنج کیا جائے کہ آؤ مقابلہ کر لو، وہ اس رسول کا اصل معجزہ ہوتا ہے۔ ایک خرق عادت وہ ہے جو اللہ تعالیٰ اپنے نیک بندوں کی بزرگی کو ظاہر کرنے کے لیے، غیر انبیاء کے لیے بھی کرامات جنہیں ہم کہتے ہیں ہو جاتی ہے۔ بہت سے صحابہ سے وہ کرامات ثابت ہیں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کو شام کا میدان جنگ دکھا دیا گیا، یا ساریۃ الی الجبل کے الفاظ آپ نے فرمائے۔ ابھی تو ٹیلی ویژن کہیں نہیں تھا، ابھی یہ سارے وسائل و ذرائع موجود نہیں تھے، یہ خرق عادت ہے۔ غیر نبی کے لیے اسے ہم کہیں گے کہ یہ کرامات ہے۔ نبی کے لیے لفظ معجزہ اختیار کر لیا جاتا ہے، لیکن معجزہ اس کو نہیں کہنا چاہیے، اصل میں یہ بھی نبی کے لیے کرامات کے درجے کی شے ہے جو اس سے بلند ہے۔ معجزہ وہ ہے جسے کوئی نبی دلیل کے طور پر پیش کرے اور اس پر چیلنج کرے کہ آؤ اور مقابلہ کرو۔ مثلا حضرت موسیٰ علیہ السلام کو دو معجزے دیے گئے، اور اس میں سے جو سانپ بن جانا تھا لاٹھی کا وہ معجزہ، اس پر چیلنج بھی آیا اور ساحروں سے مقابلہ بھی کیا، اور ساحر شکست کھا گئے، عاجز آ گئے۔ القی السحرۃ ساجدین، وہ سارے جادوگر جو ہے فوری طور پر بے اختیار سجدے میں گر گئے۔ آمنا برب موسیٰ و ہارون، ہم ایمان لے آئے موسیٰ اور ہارون کے رب پر۔ یہ معجزہ ہے۔ اس معنی میں محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا معجزہ صرف قرآن حکیم۔ قرآن مجید میں آپ سورہ انعام میں بھی دیکھیں گے بہت ہی شدت کے ساتھ، سورہ بنی اسرائیل میں دیکھیں گے بڑی تفصیل کے ساتھ معجزے طلب کیے گئے۔ آپ اس مکے کی سرزمین میں ابھی ہمارے دیکھتے ہی دیکھتے چشمہ نکال دیجیے، ہم مان لیں گے آپ اللہ کے رسول ہیں۔ آپ ہماری نگاہوں کے سامنے آسمان پر چڑھ کر دکھائیے، پھر وہاں سے کتاب لے کر اتریے، پھر ہم سمجھ لیں گے آپ اللہ کے رسول ہیں۔ آپ کے لیے چشم زدن میں کوئی محل سونے کا چاندی کا تیار ہو جائے، مان لیں گے آپ کو اللہ کے رسول ہیں۔ آپ اس بے آب و گیا وادی میں فوراً ایک باغ جو ہے اپنے لیے بنا کے دکھا دیں، مان لیں گے کہ آپ اللہ کے رسول ہیں۔ ایسے تمام مطالبات پر اللہ تعالیٰ کی طرف سے کوڑا جواب ملا، اللہ اس قسم کی کوئی شے نہیں دکھائے گا۔ بلکہ سورہ انعام جب ہم پڑھیں گے وہاں تو بہت سی واقعہ یہ ہے کہ اس کو پڑھ کر فکر طاری ہوتی ہے کہ ایک موقع پر ایسا محسوس ہوتا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی طبیعت مبارکہ میں یہ خیال پیدا ہو گیا کہ اللہ کو ایسی شے کو دکھائی دی جائے تاکہ چپ تو ہو جائے، نہ بھی مانیں گے چپ تو ہوں گے، ورنہ تو عوام کے سامنے ان کی دلیل مجھ پر قائم ہو رہی ہے، تو یہ رسالت کے مدعی ہے۔ ہم کہتے ہیں معجزہ دکھاؤ، معجزہ نہیں دکھاتے، تو پوزیشن میری جو ہے کمزور ہو رہی ہے۔ وہاں جس انداز میں اللہ نے کہا ہے ہرگز نہیں، اے نبی اگر آپ کے اختیار میں ہے تو کہیں آسمان پر سیڑھی لگا لیجئے یا زمین میں سرنگ لگا کے کوئی معجزہ لا سکتے ہو تو لے آئیے، ہم نہیں دکھائیں، دقت طاری ہوتی ہے۔ تو حضور کا معجزہ اس معنی میں صرف ایک ہے اور وہ قرآن ہے۔ اچھا، اس کے لیے کیسے کیسے چیلنج کیے گئے؟ ام یقولون تقولہ بل لا یؤمنون فلیاتوا بحدیث مثلہ ان کانوا صادقین، سورۃ الطور۔ کیا ان لوگوں کا کہنا یہ ہے کہ یہ کلام خود محمد نے موضوع کر لیا ہے صلی اللہ علیہ وسلم؟ تو اگر ایسی بات ہے تو وہ بھی ایسا ہی کلام پیش کر دیں۔ تاہم بھی اس چیلنج کو کوئی قبول نہیں کر سکا۔ کم سے کم اس شرافت کا اقرار کرنا پڑتا ہے کہ اس وقت عرب قوم میں شرافت تھی
کہ کسی نے اٹمپٹ بھی نہیں کی، ورنہ کوئی شخص الٹی سیدھی عبارت لکھ کر لے آتا اور کھڑا ہو کر کہہ دیتا کہ ٹھیک میں کہتا ہوں یہ ہے، یہ قرآن کی طرح کا کلام ہے، نہیں، کسی نے نہیں کیا۔ تاریخ یہ بتاتی ہے کہ اس تحدی کا کوئی کسی نے قبول نہیں کیا۔ اسی طرح فرمایا سورہ بنی اسرائیل میں قل لئن اجتمعت الانس والجن على ان ياتوا بمثل هذا القرآن لا ياتون بمثله ولو كان بعضهم لبعض ظهيرا، چیلنج ہے، اے نبی کہہ دیجئے اگر تمام انسان تمام جن مل کر بھی چاہیں کہ ایسی کوئی کتاب وہ مرتب کر لیں، نہیں کر سکیں گے، چاہے وہ سب کے سب ایک دوسرے کی مدد کریں، ہے کہ نہیں چیلنج۔ اسی طریقے سے سورہ ہود میں فرمایا، اب اس کو کہتے ہیں برسبیل تنزل، پوری کتاب نہیں لا سکتے قرآن جیسی، چلو تو 10 صورتیں لے آؤ، قل فاتوا بعشر سور مثلہ مفتریات، اے کہیے نبی سورہ ہود کی آیت نمبر 13 ہے، اس جیسی کوئی 10 صورتیں لے آؤ، 114 نہ صحیح 10 صحیح۔ یہ بھی نہیں ہوا تو برسبیل تنزل اور سورہ یونس میں فرمایا قل فاتوا بسورۃ من مثلہ، ایک سورت ہی لے آؤ، اور اسی کو سورہ بقرہ کے تیسرے رکوع میں دہرایا گیا، وَإِن كُنتُمْ فِي رَيْبٍ مِّمَّا نَزَّلْنَا عَلَىٰ عَبْدِنَا فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّن مِّثْلِهِ وَادْعُوا شُهَدَاءَكُم مِّن دُونِ اللَّهِ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ۔ لیکن نوٹ کر لیجئے کہ کسی نے یہ جرأت نہیں کی، نہ قرآن کے اس دعوے کو چیلنج کیا، نہ کسی نے مقابلے کی کوشش کی، نہ کوئی اپنی کوئی تصنیف و تالیف یا اپنا کوئی کمپوزیشن لا کر اور یہ دعویٰ کر کے کھڑا ہوا کہ جمع کر لیجئے، منصف بلا لیجئے، کوئی کمیشن بٹھا لیجئے، میرا یہ کلام بھی بالکل ہم بدل ہے اس کلام کی، نہیں۔ اب ہمیں دیکھنا یہ ہے کہ وجوہ اعجاز قرآن مجید کے کیا کیا ہے۔ معجزہ تو یہ ہے، حضور کا اصل معجزہ یہ ہے، لیکن معجزہ کس کس پہلو سے ہے؟ یہ ایک ایسا موضوع ہے کہ جس پر پوری تصانیف لکھی گئی ہے۔ وجوہ الاعجاز، وجوہ اعجاز القرآن، قرآن کے معجزہ ہونے کے کون کون سے پہلو ہیں۔ اس کا واقعہ یہ ہے کہ احسان ناممکن ہے، اور جیسے جیسے زمانہ آگے بڑھے گا اس کے اور پہلو واضح ہوتے جائیں گے۔ سنُرِیہِمْ آیاتنا فی الآفاق وفی انفسہم حتی یتبین لہم انہ الحق۔ لیکن یہ کہ کس کس پہلو سے یہ معجزہ ہے، چند موٹی موٹی باتیں ضرور سمجھ لیجئے۔ لغت، ادب، فصاحت، بلاغت، عذوبت، مٹھاس، اس کے اعتبار سے قرآن معجزہ ہے، لیکن اس اعتبار سے قرآن معجزہ ہے یا تو تھا اپنے زمانے کے عربوں کے لیے، غیر عرب کے لیے تو نہیں تھا۔ غیر عرب جو ہے قرآن مجید کی جو بھی فصاحت و بلاغت ہے، اس کا جو لٹریری بیوٹی ہے، اس کو تو وہ اپریشیٹ نہیں کر سکتا تھا۔ یہ حصہ جو ہے یا تو عربوں کے لیے تھا اس وقت دائمی، یا آج بھی عرب کچھ نہ کچھ، بہرحال عربی ان کی زبان ہے، وہ پڑھتے ہیں، جیسا کہ میں نے عرض کیا تھا، چاہے عیسائی ہو اور چاہے یہودی ہو، وہ بھی اپنے ہاں لٹریچر کی، عربی لٹریچر کی ہائیسٹ کتاب کی حیثیت سے قرآن مجید پڑھانے پر مجبور ہے۔ ایک پہلو اس کا یہ ہے، اور اسی کے حوالے سے نوٹ کیجئے حضرت نبیذ رضی اللہ تعالی عنہ، یہ سبع معلقہ کے شعراء میں سے تھے آخری۔ عربوں میں چونکہ اس کا بڑا چرچا تھا شاعری کا، تو ان کا جو سالانہ جشن ایک ہوتا تھا، اس میں وہ بہت بڑے بڑے شعراء سب جمع ہوتے تھے، اپنے اپنے قصیدے پڑھتے تھے، اور جس کا قصیدہ سمجھا جاتا تھا کہ سب سے اعلیٰ ہے، سب سے بلند ہے، سب سے عمدہ ہے، اب اسے اس سال کے لیے وہ گویا کہ ملک الشعراء اس کو مانا جاتا تھا کہ یہ شاعروں کا بادشاہ ہے، اور تمام شاعر اسے سجدہ کرتے تھے بالفعل، اور اس کے قصیدے کو کعبے کی دیوار کے ساتھ ٹانگ دیا جاتا تھا، معلق کر دیا جاتا تھا۔ ایسے 7 قصیدے ہیں جن کے مجموعے کا نام ہے سبع معلقہ۔ اس سبع معلقہ جو ہے 7 جو سلسلے ہیں، ان میں آخری حضرت لبید کا ہے، وہ ایمان لے آئے۔ ایمان لانے کے بعد انہوں نے شعر کہنا چھوڑ دیا۔ اس پر حضرت عمر نے ایک دفعہ ان سے کہا کہ لبید اب آپ شعر نہیں کہتے۔ ان کا جواب تھا ابعد القرآن، کیا قرآن کے بعد بھی کسی کے لیے کوئی موقع ہے کہ وہ کچھ کہنے کی کوشش کرے؟